اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے مال کا بالکل صحیح استعمال کریں، اور اس وقت ہم لوگ بحیثیت قوم اپنے مال کا شاید سب سے زیادہ غلط استعمال کرتے ہیں۔ یہ والا موضوع میں نے اس لیے چھیڑا کہ رمضان کی پہلی تاریخ میں کچھ ایک گلی کے اندر میرا جانا ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر لائٹیں لگی ہوئی۔ اس کے بعد ابھی 2-3 روز پہلے ایک گلی کے اندر جانا ہوا تو وہاں تو کیا حال تھا وہ میں کیا بیان کروں۔ اسی گلی میں میری معلومات کے مطابق بہت سے ایسی بیوہ اور غریب لوگ ہیں کہ جن کی شاید میری معلومات کے مطابق مدد نہیں ہو پاتی۔ اب کوئی یہ بتائے کہ یہ لائٹیں لگائی جا رہی ہیں اور یہ سب کیا جا رہا ہے، شاید میں سمجھتا ہوں، میں حسن ظن سے کام لوں تو شاید وہ بیچارے لوگ جنہوں نے یہ کام کیا ہے، شاید ان کی نظر میں یہ ہو کہ ہم رمضان کا استقبال کر رہے ہیں، ہم شاید یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ میں بڑے ادب سے ان حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کی نظر میں یہ دین کا کام ہے اور رمضان کا استقبال اسی طریقے پر ہوتا ہے تو لائٹ کی ایجاد تو ابھی چند سالوں پہلے کی ہے، تو اس سے پہلے جتنے سارے لوگ اوپر تک آپ چلے جائیں میرے خیال سے وہ تو رمضان کے استقبال سے محروم رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رمضان کے استقبال اسی طرح فرمایا ہے؟ اگر آپ کو رمضان کے استقبال کا شوق ہے اور واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے اور آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو آپ پڑھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو کہیں پر بھی تنہا نہیں چھوڑا، استقبال کا طریقہ بھی بتایا ہے، استقبال کا طریقہ بتایا ہے۔ نوجوانوں، قابل احترام بزرگوں، اللہ کے لیے اس وقت امت پر جو حالات ہیں، اس وقت امت پر جو حالات ہیں اس میں بہت بڑی وجہ ہمارے زوال کی اپنے مال کا غلط استعمال، اور یہ جتنی بھی ساری کی ساری خرافات رسم و رواج ہوتے ہیں ان کی شروعات اسی طریقے پر ہوتی ہے کہ کوئی صاحب اپنی دانش کے اعتبار سے، اپنی خواہش کے اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ میں نے اچھا کام کیا، پھر آگے جا کر کے وہ چیز دین کا حصہ مانی جانے لگتی ہے، اور بیچارے غریب قسم کا جو انسان ہوتا ہے اس کے لیے اس رسم و رواج کو نبھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض گلیوں کے بارے میں معلوم ہوا کہ ماشاءاللہ وہاں کچھ نوجوانوں نے چندہ کیا اور ایک گھر سے 500 ہزار روپے بھی لیے۔ میں بہت کسی حد تک مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جن لوگوں کی تربیت سے نوازا ہے ان کی سوچ بہت مثبت رہی ہے، شاید انہی کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ منفی چیزوں میں مثبت چیزیں دیکھنے کا کچھ ذوق میرے اندر بھی پیدا ہو گیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ کام کیا، اس کا حکم میں نے بیان کر دیا اور کھول کر کے بیان کر دیتا ہوں، لیکن ایک مثبت چیز میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے یہ جو کام کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندر صلاحیت ہے، آپ کے اندر جذبات ہیں کہ آپ نے دین کے لیے دوسروں کے گھر کی کنڈیوں کو کھٹکھٹایا ہے، آپ نے لوگوں کی تشکیل کی ہے، آپ نے لوگوں سے بات کی ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں نوجوانوں، بہت ادب کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ کہ اللہ کے لیے اپنے یہی جذبات کسی عالم دین کے پاس لے کر کے جائیں، جو بھی آپ کی نظر میں بہترین عالم دین ہو وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے یہی بہترین جذبات، آپ کا یہی مال اگر آپ اس کو صحیح رخ پر خرچ کر دیں، ان جذبات کو صحیح رخ دے دیں، تو آپ اپنے علاقے کے غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی آپ کتنی بڑی خدمت کر سکتے ہیں اور اللہ کے کتنے قریب ہو سکتے ہیں آپ اسی مال کا استعمال کر کے۔ جس مال کو آپ نے استعمال کیا شریعت کے مطابق سمجھ کر وہ خلاف شریعت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ظاہر ہے یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ اسلام کے بالکل خلاف ہے، اس میں فضول خرچی ہے۔ دوسری چیز اس کے اندر جو گناہ ہے وہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے کہ رمضان سے دین سے جوڑ کر کے ایک کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، جو آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں، جو علماء جس کو خلاف شریعت قرار دیں، جو کسی بھی ائمہ مجتہدین سے ثابت نہیں، اس کے باوجود اگر ہم شریعت سمجھ کر اس کو بچوں کے سامنے، نئی نسل کے سامنے پیش کرتے ہیں تو یہ دین میں اضافہ ہے، اور دین میں اضافہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اور کئی قسم کے گناہ پائے جاتے ہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے بیان کی کہ مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید لازمی طور سے اس سال کچھ گلیوں میں ہوا ہے تو اس کو دیکھ کر کے اب ہر گلی کے اندر ریس لگے گی اس بات کی، شاید اللہ کرے میرا سوچنا غلط ہو اور میں غلط ہوں، اس کے اندر آنے والے سال ہمیں بتائیں کہ شاید یہ غلط ہو جائے، اللہ کرے، میں دعا کرتا ہوں۔ لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایسے موقع کے اوپر شیطان دل میں جذبات پیدا کرتا ہے کہ اس گلی کے اندر ہوا ہے تو ہم کیوں پیچھے رہیں گے،
ہم اس سے بڑھ کر کریں گے، دوسرا اس سے بڑھ کر کرے گا، تیسرا اس سے بڑھ کر کرے گا۔ تو میرے عزیزو، قابل احترام بزرگوں، اس طرح کے جذبات اور اس طرح کی صلاحیتیں جن نوجوانوں میں ہیں وہ کسی عالم دین کے پاس جائیں، وہ آپ کے جذبات کو اور جس جگہ پر آپ مال کو صحیح خرچ کر سکتے ہیں، ایک بار آپ اوروں کی رائے سنتے ہیں، ان کی بھی سن کر تو دیکھیے۔ آپ کم سے کم انہیں اپنی بات رکھنے کی اجازت تو دیجئے۔ سننے کے بعد آپ کا دل کرے آپ مانیے گا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بہتر آپشن ہے تو آپ مانیے گا، اور نہیں آپ کا دل کرتا آپ نہ مانیے گا۔